عدالتیں کوئی بھی ہوں، چاہے وہ لوور کورٹس ہوں، ہائی کورٹس ہوں یا سپریم کورٹ، عدالتی احکامات پہ عمل درآمد کرنا، چاہے وہ فیصلہ پسند آئے یا ناپسند آئے، چاہے اس فیصلے میں کتنی ہی خامیاں نظر آئیں، ان احکامات پہ عمل درآمد کرنا ہوتا ہے۔ اور جن معاشروں میں، جن سوسائٹیز میں عدالتی فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا، وہاں پہ لاقانونیت پھیل جاتی ہے۔ کسی بھی معاشرے میں لاقانونیت کا مطلب یہ ہے کہ جو طاقتور جتھے ہیں وہ پھر کمزور پہ غالب آ جاتے ہیں اور اپنے منمانی فیصلے کرنے میں آزاد ہو جاتے ہیں، یعنی یہ کہ نظام انصاف کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ سے انتخابات کا حکم آنے کے بعد کی صورتحال پہ بات کرتے ہوئے کل پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننا ٹیک اوور کو دعوت دینا ہوگا۔ انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات کسی صورت 90 دن سے آگے نہیں جانے دیں گے۔ انتخابات 90 روز سے آگے گئے تو آئینی تحریک چلائیں گے۔ سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل درآمد کی بات کرنا خوش آئند ہے، لیکن اس کو کیا کیجئے کہ یہ وہی عمران خان ہیں جنہوں نے اسلام آباد کی سیشن کورٹ کے احکامات کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیں، اور جس وقت عدالتی احکامات پہ عمل درآمد کے لیے پنجاب اور اسلام آباد کی پولیس ان کی رہائش گاہ پہ پہنچی تو وہاں شدید مزاحمت کی گئی۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے کل پنجاب کی نگراں حکومت کے وزیر اطلاعات نے کہا کہ انفارمیشن ایسی بھی ہے کہ ان لوگوں کے علاوہ کے پی سے بھی لوگ ہیں اور دے آر ملیٹنٹس۔ ایک بندے کا نام بھی ہمارے پاس آیا جو کہ تحریک نفاذ شریعت محمدی سے جس کا تعلق ہے، مولانا صوفی محمد مرحوم کا وہ رائٹ ہینڈ مین تھا، 8 سال قید کاٹ کے آیا اور وہ اب ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کا حصہ بن چکا ہے، اور کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے ان کو انڈکٹ کیا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں، اور یہ جب آپریشن جو ہے کمپلیٹ ہوگا تو انشاءاللہ ان سب لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ پنجاب کی نگراں حکومت کے وزیر اطلاعات جس ملیٹنٹ کی بات کر رہے تھے، میڈیا میں رپورٹ ہونے والی خبروں کے مطابق وہ اقبال خان ہیں، جو کالعدم تحریک نفاذ شریعت محمدی کے سابق ترجمان اور مولانا صوفی محمد کے دست راست رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اقبال خان 3 دن زمان پاک میں موجود رہے۔ وہ ماضی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دہشت گردی کے مختلف واقعات میں بھی مطلوب رہے ہیں۔ پشاور کے ممتاز صحافی عادل یوسف زئی سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، بالکل یہ پتیپورہ گاؤں ہے سوات میں، اور یہاں پر ان کا تعلق وہاں سے ہے۔ یہ جو تحریک نفاذ شریعت محمدی، آپ کو یاد ہوگا حمید صاحب صوفی محمد صاحب نے جو شروع کی تھی، اور اس میں تقریباً 400 لوگ مارے گئے تھے، انکلوڈنگ ایک ایم پی ہے 1993-94 میں۔ اس وقت سے یہ اس تنظیم کا حصہ تھے۔ بعد میں جب ٹی ٹی پی بنی تو اس وقت بھی یہ صوفی محمد کے ساتھ تھے، مگر جب 2009 میں اس میں جو اعلان ہونا تھا حکومت کے بہاف پر، اس وقت جو صوفی محمد اور مولوی فضل اللہ کے درمیان جو کوارڈینیشن ہو رہی تھی، یہ اس کا ایک بنیادی کریکٹر تھا۔ چند مہینے پہلے جب جنرل پیس کے ایک پیس پروسیس کے حوالے سے افغانستان میں جو چلی تھی، اس کے نتیجے میں جو چند 100-150 لوگ رہا کیے گئے، تو اقبال صاحب جو ہے نا وہ بھی ان میں شامل تھے، اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ محمود خان کے کہنے پر، ان کی خواہش پر ان کو پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا، اور بعد کی جو تفصیلات ہے کہ وہ خود وہاں پر گئے ہیں چند لوگوں کو لے کر، اور چند منسٹرز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے چند اور لوگ بھی اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں زمان پارک میں، اور بہت سے لوگ اس وقت بھی زمان پارک میں موجود ہیں۔ آئی جی پنجاب نے زمان پاک میں پولیس والوں کے اوپر کیے جانے والے حملوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، پرسوں اسلام آباد پولیس کے ڈی آئی جی صاحب خود لاہور آئے، اور انہوں نے ایک جو نان بیلیبل وارنٹ تھا عدالت کا، وہ پیش کرنے کے لیے پولیس کی مدد مانگی جو قانوناً دی گئی۔ جب وہ وہاں گئے، ادھر بات چیت شروع ہوئی، اسی دوران وہاں سے پتھراؤ شروع ہو گیا، جس سے وہ ڈی آئی جی صاحب زخمی بھی ہوئے،
اور پولیس والے بھی زخمی ہوئے، تو امیڈیٹلی یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ وارنٹ کو ایگزیکیوٹ کرانے کے لیے مزید پولیس فورس بھیجی جائے۔ جب یہ مزید پولیس فورس بھیجی گئی تو آگے سے پہلے سے تیار ہوئے ہوئے مسلح جتھوں نے پولیس کے اوپر حملہ بھی کیا اور ڈنڈے برسائے، پیٹرول بمس پھینکے، پتھر جو پہلے سے تیار تھے وہ مارے گئے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے غیر قانونی کام کیے گئے جس کی وجہ سے سرکاری املاک کو نقصان پہنچا۔ گرین بیلٹس کو جلایا گیا، بجلی کے کھمبوں کو جلایا گیا، پھر پولیس کی گاڑیوں پہ حملے شروع ہوئے، رینجرز تھی ساتھ، رینجرز کی گاڑیوں پہ حملے ہوئے، رینجرز کے سپاہیوں پہ پیٹرول بم مارے گئے۔ اس کے علاوہ ہمارے مختلف قسم کی جو ایلین گاڑیاں تھیں اور ہماری آپریشنل وہیکلز تھیں ان کو بھی آگ لگا دی گئی۔ آئی جی پنجاب سے جب پوچھا گیا کہ پتھراؤ کرنے والوں کے خلاف اور مزاحمت کرنے والوں کے خلاف کیا پولیس کو جوابی کارروائی کا اختیار دیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا پولیس والوں کو یہ حکم دیا گیا تھا، پولیس والوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ کوئی اسلحہ کیری نہیں کریں گے، یعنی اسلحے سے مراد کوئی بھی ایسا ویپن جس میں گولی ہو، چاہے وہ ربر بلٹ ہو۔ تو تمام نفری انکلوڈنگ سی سی پی او، ڈی آئی جی آپریشنز اور ایس ایس پی صاحبان بغیر کسی ویپن کے تھے۔ جب آئی جی اسلام آباد سے پوچھا گیا کہ پولیس عمران خان کو گرفتار کرنے میں ناکام کیوں رہی، تو انہوں نے اس کا جواب دیا۔ دیکھیے، تشدد کا مقابلہ جب آپ عدم تشدد سے کرتے ہیں تو یہ عین ممکن ہے کہ جو لوگ تشدد کا راستہ نہ اختیار کریں تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوں، لیکن شاید آپ اس کو ناکامی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر آپ تشدد سے کام لیں گے، اگر آپ پولیس آفیسر جو آپ کے اپنے امن کے ضامن ہیں ان پہ پتھراؤ کریں گے، ان کی ہڈیاں توڑیں گے، ان کی گاڑیوں کو آگ لگائیں گے، تو پھر پولیس والوں نے جس صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، چاہے وہ اسلام آباد پولیس تھی اور چاہے لاہور پولیس تھی، میرا خیال ہے کہ وہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اس کے باوجود اپنی جان پہ انہوں نے ظلم سہا ہے اور ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ زمان پاک میں پی ٹی آئی کی جانب سے کی جانے والی مزاحمت اور وہاں پہ ملیٹنٹس گروپ کی موجودگی کی خبروں کے بعد صورتحال نے ایک بالکل نئی شکل اختیار کر لی ہے اور جواز پیدا ہو گیا ہے کہ عمران خان اور ان کی پارٹی کے اراکین کے خلاف نئے مقدمات قائم کیے جائیں۔ کل اسلام آباد کی سیشن عدالت کے جج نے اپنے فیصلے میں جو ریمارکس دیے ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ سیشن کورٹ کے جج ظفر اقبال نے اپنے تحریری فیصلے میں لکھا ہے کہ عمران خان کے رویے کی روشنی میں وارنٹ گرفتاری محض انڈر ٹیکنگ کی بنیاد پر خارج نہیں کیے جا سکتے۔ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے عمران خان کی درخواست قانون اور حقائق کے منافی ہے۔ عدالت عمران خان کی وارنٹ معطلی کی درخواست کو مسترد کرتی ہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ عمران خان نے لاہور میں امن و امان کی صورتحال پیدا کی، ایسا رویہ عدالت کے لیے کسی طور بھی قابل قبول نہیں۔ اس صورتحال کے بعد عمران خان کسی عمومی قانونی ریلیف کے مستحق نہیں۔ عمران خان کو عدالتی کارروائی کی خلاف ورزی پر ذاتی طور پر پیش ہونا پڑے گا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ یہ مذاق نہیں، قومی خزانے کو اتنا بڑا نقصان پہنچانے کے بعد انڈر ٹیکنگ دے دی جائے۔ لاہور میں قومی خزانے، املاک اور لوگوں کو بھاری نقصان پہنچایا گیا۔ عمران خان کے اس رویے کے بعد محض انڈر ٹیکنگ پر وارنٹ منسوخ نہیں کیے جا سکتے۔ ابھی جب ہم یہ ویلاگ پوسٹ کرنے جا رہے ہیں تو تازہ ترین خبروں کے مطابق پی ٹی آئی کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 نئی درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ ایک درخواست میں کل کے سیشن کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے۔ دائر کی گئی دوسری درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عمران خان کے خلاف ملک بھر میں درج مقدمات کی تفصیل طلب کی جائے، عمران خان کی گرفتاری کو عدالت کی پیشگی اجازت سے مشروط کیا جائے۔ درخواست میں عمران خان کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ وزیر آباد میں مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا، میری جان کو شدید خطرات ہیں۔
عمران خان نے درخواست میں استدعا کی ہے کہ پورے ملک میں درج مقدمات کا ریکارڈ دیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالتی کارروائی کے اسلام آباد آمد پر میری گرفتاری کا خدشہ ہے۔